السلام علیکم ناظرین، صلاح الدین ایوبی سیریز کی ایپیسوڈ نمبر 4 میں خوش آمدید۔ ایپیسوڈ کے آغاز میں ہم کچھ شہر میں دیکھتے ہیں کہ ایک ننھا سا بچہ روٹی اٹھائے بھاگ رہا ہوتا ہے اور شہر میں موجود لوگوں کی بھوک اور افلاس سے حالت بالکل نڈھال ہوتی ہے۔ سنیچل بادشاہ بالدن کے ساتھ آگے بڑھتے ہوئے کہتا ہے، بھوک، قحط، بیماری، یہ سب روز بروز قدس میں پھیل رہا ہے۔ قدس شہر کی تمام دولت آہستہ آہستہ ختم ہو رہی ہے۔ تو گیبریل کہتا ہے، اور سب سے بری بات یہ ہے کہ مقدس عیسائی شہر صلیبی حکمرانی میں اس نہج پر پہنچ آیا ہے۔ عیسیٰ کو صلیب پر چڑھتے ہوئے اتنی تکلیف نہیں ہوئی ہوگی جتنی ہمارا یہ حال دیکھ کر ہو رہی ہوگی۔ اس پر سنیچل غصے سے کہتا ہے، تمہارا کام ہماری سلطنت کے فیصلے کرنا نہیں بلکہ اپنی تلوار مضبوط کرنا ہے۔ جواباً گیبریل کہتا ہے، یہ تم سلطنت کے سپاہیوں کو جا کر بتاؤ سنیچل، میں ایک صلیبی جنگجو ہوں، میں احکامات صرف اپنے استاد اور پوپ سے حاصل کرتا ہوں۔ یہ سب سن کر بادشاہ بالدن کہتا ہے، قدس ہم سب کے لیے مقدس ہے، ہمیں اس کے لیے ہر قربانی دینی ہوگی۔ اس سے پہلے کہ مسائل بڑھیں ہمیں انہیں روکنے کی ضرورت ہے، ورنہ مسلمان قدس کو واپس لینے کے لیے کارروائی کریں گے۔ خاص طور پر نور الدین زنگی، وہ امیر تھا، سلطان بن گیا۔ ہم نے جب سوچا کہ ہم نے مسلمانوں کو شکست دی تو اس نے انہیں طاقت دی، اب وہ ہمیں تباہ کرنے کے لیے بھیڑیا والی چال کا منتظر ہے۔ قدس کو مضبوط بنانے کا راستہ اسکلان کے پاس ہے، وہ برسوں سے ہمارے سامنے ہے، لیکن ہم اسے مسلمانوں سے واپس نہیں لے سکے۔ ہم اگر اسکلان لے لیں تو اس کی دولت قدس آئے گی اور مسلمان قدس کے قریب اپنا آخری گھر بھی کھو دیں گے اور تمہیں زنگی سرزمینوں پر حملے کے لیے طاقت ملے گی۔ ادھر قدس کے سامنے موجود شہنشاہ صلاح الدین ایوبی سے پوچھتا ہے، آپ کو یقین ہے کہ آپ داخل ہونا چاہتے ہیں شہزادے؟ جواباً صلاح الدین ایوبی کہتے ہیں، ہم یہ حساب قدس میں پورا کریں گے۔ پھر شہنشاہ کہتا ہے، ہم نے ان کے سپاہیوں کو قید میں رکھا ہے، ہم اگر داخل ہوئے تو باہر نہیں آ سکیں گے۔ جواباً صلاح الدین ایوبی کہتے ہیں، ہچکچاہٹ خطرہ لاتی ہے اور جسارت فتح۔ ادھر بادشاہ بالدن اپنے سپاہیوں اور کمانڈروں کے ساتھ آگے بڑھ رہا ہوتا ہے کہ اسی لمحے ایک مسلمان بیلچے کے ذریعے ان کے سامنے کچرا پھینک دیتا ہے۔ یہ دیکھ کر گیبریل کا آدمی بسریان غصے میں آگے بڑھتا ہے تو گیبریل اسے روک دیتا ہے اور مسلمان کا ساتھی اس سے کہتا ہے، تم نے کیا کیا؟ کیا تم مرنا چاہتے ہو؟ جواب میں وہ مسلمان کہتا ہے، مجھے چھوڑ دو محسب، میں ان سے نہیں ڈرتا۔ ان لوگوں نے اپنے ظلم سے قدس کو داغدار کر دیا، لیکن ہم جلد ہی قدس کو ان ظالموں سے واپس لے لیں گے۔ اس کے ساتھ ہی گیبریل گھوڑے سے اتر کر اس شخص کے پاس جاتا ہے اور کہتا ہے، کیا اس بیلچے سے تم قدس حاصل کرو گے؟ جواباً وہ مسلمان شخص کہتا ہے، ہمارے ہاتھوں میں تلواریں بھی ہیں، ایک دن وہ سب قدس کو دوبارہ حاصل کرنے کے لیے اکٹھے ہوں گے۔ یہ سن کر اس کا ساتھی گیبریل سے کہتا ہے، اسے معاف کر دیں جناب، یہ تھک چکا ہے، اسے نہیں معلوم کہ یہ کیا بول رہا ہے۔ یہ سنتے ساتھی گیبریل اسے ایک زوردار تھپڑ رسید کرتا ہے اور اس مسلمان سے پوچھتا ہے، کون آئے گا؟ تم مسلمان کبھی متحد نہیں ہو سکتے، اسی لیے میں تمہیں ایسے معجزے کے انتظار کے بوجھ سے بچا لوں گا۔ یہ کہتے ساتھی گیبریل خنجر کے ایک ہی وار سے اس کا گلا کاٹ ڈالتا ہے۔ اس ظلم کے سامنے تمام مسلمان بالکل بے بس دکھائی دیتے ہیں اور صرف تکتے ہی رہ جاتے ہیں۔ اسی لمحے ایک سپاہی بادشاہ بالدن کے پاس آ کر کہتا ہے، جناب نور الدین زنگی کا بیٹا صلاح الدین آیا ہے۔ جواباً بادشاہ کہتا ہے، میدان میں لے آؤ، وہ ہمارے محل کے لائق نہیں ہے۔ اس کے ساتھ وہ سب وہاں سے روانہ ہو جاتے ہیں، جبکہ شہید مسلمان کا ساتھی بہت نفرت سے ان سب کو دیکھ رہا ہوتا ہے۔ ادھر سنیچل صلاح الدین ایوبی اور ان کے ساتھیوں کو لے کر آگے بڑھ رہا ہوتا ہے۔ آگے بڑھتے ہوئے صلاح الدین ایوبی اور ان کے ساتھی کچھ شہر کا جائزہ لے رہے ہوتے ہیں۔ ادھر کچھ یہودی دیوار کے سامنے کھڑے ہو کر عبادت کر رہے ہوتے ہیں۔ اس لمحے سنیچل کے آدمی وہاں پہ آ کر ان پر ٹوٹ پڑتے ہیں اور ایک سپاہی غصے سے کہتا ہے، کام کے وقت کوئی عبادت نہیں کر سکتا۔ جواباً ان میں سے ایک شخص کہتا ہے، آج شبات کا دن ہے، ہم مقدس دنوں پر کام نہیں کرتے، کچھ احترام کرو۔ جواباً وہ کمانڈر کہتا ہے، تم ہمارے قوانین کا احترام کرو گے اور جو حکم ہم دیں گے تم وہ کرو گے۔ یہ سن کر وہ شخص کہتا ہے، تم خدا کے مقدس شہر پر ظلم لائے ہو، لیکن یہاں ایک دن انصاف کی فتح ہوگی اور جب وہ دن آئے گا تو انصاف پسند حکمران تم ظالموں کو تباہ کر دیں گے۔ یہ سنتے ساتھ ہی وہ کمانڈر غصے میں اسے دھکا دے کر نیچے پھینک دیتا ہے اور پھر تلوار سے جیسے ہی اسے مارنے لگتا ہے تو صلاح الدین ایوبی وہاں پہ پہنچ کر اس کا ہاتھ پکڑ لیتے ہیں۔ یہ دیکھ کر وہ کمانڈر پوچھتا ہے، تم کیا کر رہے ہو؟ جواباً صلاح الدین ایوبی کہتے ہیں، تم معصوموں کو صرف اس لیے مار رہے ہو کہ وہ عبادت کرتے ہیں؟ صلاح الدین ایوبی کی بات سن کر سنیچل کہتا ہے، تمہیں اس سے کیا، وہ یہودی ہیں صلاح الدین۔ تو صلاح الدین ایوبی کمانڈر کو پیچھے دھکیل کر اس شخص کو ہاتھ دے کر کھڑا کرتے ہیں اور پھر سنیچل سے کہتے ہیں، ان کا مظلوم ہونا ہی کافی ہے، ہم نے قدس پر برسوں حکومت کی لیکن ہم لوگوں کو اپنی مرضی کے مطابق عبادت کرنے دیتے رہے، ہم نے اس شہر کو انسانیت کے لیے آزادی دلائی، میں تمہیں ایسا نہیں کرنے دوں گا کیونکہ تم نے شہر پر حملہ کیا ہے، اپنے سپاہیوں کو بھیجو ورنہ میں یہاں سے کہیں نہیں جاؤں گا۔ یہ سنتے ساتھ ہی سنیچل اپنے سپاہیوں کو پیچھے ہٹ جانے کا حکم دیتا ہے اور پھر صلاح الدین ایوبی کو لے کر بادشاہ بالدن کے پاس آتا ہے۔ صلاح الدین ایوبی کو دیکھ کر بادشاہ پوچھتا ہے، اس نے ایلچی کے بجائے تمہیں کیوں بھیجا ہے صلاح الدین؟ جواباً صلاح الدین ایوبی کہتے ہیں، کیا تم اتنے مضبوط نہیں کہ میرا سامنا کر سکو؟ تم نے اپنے صلیبی جنگجو کیوں منگوائے ہیں بادشاہ بالدن؟ اس پر بادشاہ کہتا ہے، میرے سپاہی، میرے مسلمان اور یہودی غلام، میں جب چاہوں گا جہاں چاہوں گا بلاؤں گا، تمہیں تکلیف کیوں ہو رہی ہے مجھے سمجھ نہیں آ رہی۔ اس پر صلاح الدین ایوبی کہتے ہیں، جب تمہاری نئی فوج آ چکی ہے، مطلب تم مسلمانوں کی سرزمین پر حملے کے خواب دیکھ رہے ہو، اسی لیے مجھے تکلیف ہوئی۔ اس
پر گیبریل کہتا ہے ہم نے اگر زنگی سرزمینوں پر حملہ کیا تو تم اپنا قہر دکھا سکتے ہو۔ جواباً صلاح الدین ایوبی کہتے ہیں میں پہلے ہی دکھا چکا ہوں، تم نے جو فوج قدس بھیجی تھی وہ میرے ہاتھ میں ہیں۔ تو گیبریل ہنستے ہوئے کہتا ہے تم ہمیں ایک قدم پیچھے ہٹانے کے لیے کھیل کھیل رہے ہو، ہے نا؟ جواباً صلاح الدین ایوبی صلیبی جھنڈا ان کے سامنے پھینکتے ہوئے کہتے ہیں یہ تمہارے آدمیوں کا پرچم ہے۔ مجھے امید ہے کہ آپ سمجھ گئے ہوں گے کہ میں کوئی کھیل نہیں کھیل رہا، آپ جو بھی حملے کی منصوبہ بندی کر رہے ہیں اسے ترک کر دیں گے۔ گیبریل ان سرزمینوں سے نکل جائے گا، اگر نہیں تو میں تمہارے آدمیوں کو جانے نہیں دوں گا۔ اس کے ساتھ ہی ہم دیکھتے ہیں کہ ایک ترک لڑکی سامان لیے ہوئے قدس شہر میں داخل ہوتی ہے، جبکہ گیبریل صلاح الدین ایوبی سے کہتا ہے اگر تم چاہو تو ان سب کو مار ڈالو، مجھے کوئی فرق نہیں پڑتا، میری عظیم فوج ایسی جگہ سے آئے گی جو تم دیکھ بھی نہیں پاؤ گے۔ اگر تم نے میرا نام سنا ہے پھر تمہیں معلوم ہوگا کہ میں کیا کروں گا، لیکن میں اپنا ہاتھ نہیں دکھاتا، میں آؤں گا، میں جب آتا ہوں تو سب کچھ ختم ہو جاتا ہے، میں پیچھے صرف خون اور لاشیں چھوڑ کر جاتا ہوں۔ جواباً صلاح الدین ایوبی کہتے ہیں تو تم کہہ رہے ہو کہ تم اتنے بزدل ہو کہ بہادری سے نہیں لڑ سکتے ہاں؟ اس کے ساتھ ہی وہ لڑکی نقاب کیے ہوئے وہاں پہنچتی ہے اور چھپ کر سارا منظر دیکھنے لگ جاتی ہے۔ کچھ دیر بعد وہ لڑکی کمان میں تیر ڈال کر گیبریل کا نشانہ لیتی ہے۔ گیبریل صلاح الدین ایوبی سے کہتا ہے مجھ سے لڑنے میں اتنی جلدی نہ کرو نور الدین کے بیٹے۔ جواباً صلاح الدین ایوبی کہتے ہیں مجھے حیرت ہے تمہارے بابا جو عرفہ میں شمار ہوتے تھے، انہوں نے میرے بابا نور الدین زنگی سے بھی اس وقت یہی کہا تھا جیسے انہوں نے عرفہ کو تم سے چھین لیا اور آپ کی سلطنت گر گئی ہے، اب تم ہم سے لڑنے کی جلدی نہیں چاہتے، یعنی خوف باپ سے بیٹے میں منتقل ہو گیا ہے۔ اس پر گیبریل کہتا ہے میرے بابا کی طرف سے مجھ میں صرف انتقام منتقل ہوا ہے اور وہ میں تم سے لیے بغیر نہیں مروں گا۔ اس کے ساتھ ہی وہ لڑکی گیبریل کا نشانہ لے کر تیر چھوڑ دیتی ہے، مگر وہ تیر گیبریل کے پیچھے سے پلٹنے والے صلیبی سپاہی کو جا لگتا ہے اور ایک ہلچل مچ جاتی ہے۔ گیبریل چلاتے ہوئے کہتا ہے پکڑو اسے، بسریال اسے زندہ میرے پاس لاؤ۔ وہ لڑکی آؤ دیکھا نہ تاؤ سر پٹ بھاگ پڑتی ہے اور بسریان صلیبی سپاہیوں کے ساتھ اس کے تعاقب میں جاتا ہے۔ ادھر گیبریل چلاتے ہوئے کہتا ہے سپاہیوں صلاح الدین کو گرفتار کرو۔ یہ سنتے ساتھ ہی گیبریل کے سپاہی صلاح الدین ایوبی اور ان کے ساتھیوں کو یرغمال بنا لیتے ہیں۔ ادھر وہ لڑکی صلیبی سپاہیوں کے ہاتھوں سے پھسلتے ہوئے مسلسل آگے بڑھتے ہی چلی جاتی ہے۔ صلیبی سپاہی اسے لاتے مکے تھپڑ بھی کھا رہے ہوتے ہیں۔ پھرتی کے ساتھ ساتھ لڑکی کا ایک چھت سے دوسری پر، دوسری سے تیسری پر اور ساتھ ساتھ میں صلیبی سپاہیوں کی دھلائی کرنا قابل دید ہوتا ہے۔ کافی دیر کی بھاگ دوڑ کے بعد آخرکار وہ لڑکی ایک گھوڑے کے پاس پہنچ جاتی ہے اور اس کے مالک کو دھکیلنے کے بعد گھوڑے پر سوار ہو کر بھگا دیتی ہے۔ صلیبی سپاہی بھی اس کا تعاقب جاری رکھتے ہیں۔ ادھر گیبریل صلاح الدین ایوبی سے کہتا ہے جہاں تم بہادری سے لڑنے کی بات کر رہے تھے وہیں تم نے مجھے مارنے کی کوشش کی، تم اس کی قیمت ادا کرو گے۔ جواباً صلاح الدین ایوبی کہتے ہیں اگر میں تمہیں مارنا چاہتا تو میں تمہیں مارنے کی کوشش نہ کرتا بلکہ میں تمہاری جان لے لیتا۔ تم غلطی کر رہے ہو، تمہارے پاس کوئی ثبوت نہیں، یا تو تم ہمیں چھوڑو یا تمہیں زنگی فوج سے لڑنا پڑے گا، اگر ایسا ہوا تو تم سب کے سب زمین بوس ہو جاؤ گے۔ یہ سن کر بادشاہ بالدن کہتا ہے جانے دو انہیں۔ بادشاہ کی بات سن کر گیبریل کو بہت غصہ آتا ہے، مگر صلاح الدین ایوبی اپنے ساتھیوں کے ساتھ وہاں سے روانہ ہو جاتے ہیں۔ ان کے جانے کے بعد گیبریل بادشاہ سے پوچھتا ہے آپ نے انہیں کیوں جانے دیا؟ کیا آپ زنگی سے ڈرتے ہیں؟ جواباً بادشاہ کہتا ہے میں نہیں ڈرتا، میں نے انہیں یہ ثابت کرنے کے لیے جانے دیا کہ صلاح الدین نے قتل کا منصوبہ بنایا تھا۔ ادھر وہ لڑکی گھوڑے پر سوار مسلسل بھاگ رہی ہوتی ہے کہ اسی لمحے بلندی پر سے چھڑا ہوا صلیبی سپاہی کا تیر اس کے گھوڑے کو آ لگتا ہے، جس کی وجہ سے لڑکی گھوڑے سمیت زمین پر گر جاتی ہے۔ اس کے ساتھ ہی بسریان اور اس کے سپاہی اسے چاروں طرف سے گھیر لیتے ہیں اور بسریان پوچھتا ہے تیز آنکھوں والی لڑکی اس قدر غصے کی وجہ کیا ہے؟ تم نے کمانڈر گیبریل کو مارنے کی کوشش کیوں کی؟ جواب نہ ملنے پر بسریان کہتا ہے لگتا ہے تم جواب نہیں دو گی، کماندار گیبریل یقیناً تم سے بات کرنے کا طریقہ جانتے ہوں گے، اسے گرفتار کر لو سپاہیوں۔ یہ سن کر صلیبی سپاہی آگے بڑھتے ہیں تو لڑکی ہتھیار ڈالنے کے بجائے ان سے مقابلہ شروع کر دیتی ہے۔ کچھ صلیبیوں کی موت کے بعد بسریان اس کی تلوار گرانے میں کامیاب ہو جاتا ہے اور صلیبی سپاہی اسے تلواروں کی نوک پر رکھ لیتے ہیں۔ بسریان کہتا ہے تم بھاگ نہیں سکتی۔ اور ناظرین اس کے ساتھ ہی صلاح الدین ایوبی سیریز کی ایپیسوڈ نمبر 4 اختتام پذیر ہوتی ہے۔ اگر آپ کو یہ ویڈیو پسند آئے تو ویڈیو کو لائک کریں، چینل کو سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن پر لازمی سے